کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستگیری تو وہ ہے کہ آج بھی وہ اپنے قبر انور میں ایسی ہی دستگیری فرماتے ہیں جیسے کہ ظاہری حیات میں فرماتے تھے، جیسے کہ ظاہری حیات میں فرماتے تھے۔ اب یہاں پر کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دستگیر ماننا، بلکہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مدد فرماتے ہیں نا، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ تمام مسلمانوں کی زبان کے اوپر یہ جاری ہے کہ سب غوث اعظم ہی کہتے ہیں، اور غوث اعظم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑے مدد کرنے والے، سب سے بڑے مدد کرنے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ غوث اعظم، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، یہاں تک کہ اسماعیل دہلوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غوث اعظم، ایک طرف اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے سے اگر آدمی مشرک ہو جائے گا، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں کیا کہیں گے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں کیا کہیں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا چاہے ظاہری حیات میں مدد کرنا ہو یا بعد وصال قبر انور میں جا کر مدد کرنا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم کا مدد کرنا اور آپ کا لوگوں کے اوپر حکومت کرنا، آپ کی حکومت کا حال تو یہ کہ اللہ کی عطا سے آپ کی حکومت تو وہ ہے کہ اگر مردے کو بھی حکم دے تو وہ قبر سے زندہ ہو جائے، اللہ کی عطا سے مردے کو بھی اگر حکم دیں تو وہ قبر سے زندہ ہو جائے۔ اور آپ کی حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ جو دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے نا، دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکومت جسم پر ہوتی ہے۔ کس پر ہوتی ہے؟ جسم پر ہوتی ہے کہ بادشاہ کے خوف سے آدمی کسی کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ لاک ڈاؤن ہوا تو پولیس والے کو دیکھا تو ہم ماسک کو پہننا یہ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ کہ پولیس والے کے خوف سے چہرے کے اوپر ماسک آ گیا کہ نہیں۔ ہم مودی کو پسند نہیں کرتے، لیکن قانون جو پاس ہوتا ہے تو اگرچہ وہ ظالم ہے کہ ظالم کا ظلم بھی کبھی جسم کے ظاہر پر حکومت کر لیا کرتا ہے، اس کا ظلم بھی حکومت کر لیا کرتا ہے، لیکن دل کے اوپر حکومت کرنا یہ دنیاوی بادشاہ کا کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دل کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی ظاہری طور پر تو کسی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل کے اندر محبت نہ ہو تو دل سے وہ ادب نہیں کرے گا، دل سے وہ احترام نہیں کرے گا۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کی عطا سے آپ اگر چاہیں تو آپ کی حکومت یہ ظاہر پر بھی ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں پر بھی ہوا کرتی ہے، یہ لوگوں کے دلوں پر بھی ہوا کرتی ہے۔ اور وہ حکومت کیسی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، نماز جمعہ کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور سرکار بغداد جب بھی نکلتے تو بھیڑ اور ہجوم یہ جمع ہو جاتا تھا، چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے لوگ۔ اپنے خادم کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نکلے تو کافی دور تک چلتے رہے، لیکن یہ کہ کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا۔ تو خادم نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ آج آخر معاملہ کیا ہے، نہ کوئی سلام کرنے کے لیے آتا ہے، نہ کوئی مصافحہ کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی بھیڑ نہیں ہے۔ وہ خادم اپنے دل کے اندر سوچتا ہے
اور دل میں اتنا سوچا کہ اچانک چاروں طرف سے لوگوں کا آنا شروع ہو گیا، اور لوگ اتنے زیادہ جمع ہو گئے کہ بظاہر خادم اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں فاصلہ ہو گیا۔ ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا ہے نائب غوث اعظم حضور تاج الشریعہ جب تشریف لاتے تھے تو ہوتا کیا تھا، آدمی سوچتا ساتھ میں چلوں گا، لیکن کہاں تک چلے گا؟ آدمی سوچتا وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتا کہ ساتھ میں چلیں گے، لیکن اگر بھیڑ آنا شروع ہو گئی تو ساتھ میں چلنے والا بھی کہاں غائب ہو جاتا اور دور رہنے والا کہاں چلا جاتا۔ ایسا ہوتا تھا نا۔ تو وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خادم اور سرکار غوث پاک کے درمیان کافی دوری بظاہر ہو گئی، تو وہ خادم اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اس سے بہتر تو پہلے کا ہی معاملہ تھا کہ حضرت کے ساتھ چلتا تو تھا، اس سے بہتر تو پہلے کا معاملہ تھا کہ حضرت کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اس نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرا کر آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھیڑ کی تمنا تم ہی نے تو کی تھی۔ کیا فرمایا؟ یہ بھیڑ کی تمنا تم ہی نے تو کی تھی۔ اور پھر آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ سنو، لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر کے قبضے میں دے دیا ہے۔ لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر کے قبضے میں دے دیا ہے۔ عبد القادر جب چاہے دلوں کو کھینچ لیتا ہے، جب چاہے پھیر دیتا ہے۔ اور اسی لیے سرکار مفتی اعظمین فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے۔ وہ جہاں بھی قدم رکھ دیں ان کا احسان ہے۔ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ واقعہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ وہ غوث اعظم کہ جن کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوا کرتی ہے، تو اور چیزوں پر حکومت کرے اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اور چیزوں پر حکومت ہو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ یہاں پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، ایک اعتراض کا جواب سماعت کرتے چلے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاکم یہ اللہ کی ذات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حاکم اللہ ہے، حقیقت یہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت یہ حقیقی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی حکومت یہ حقیقی ہے، اور جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی حکومت عطائی ہے۔ اب دیوبندی ایک ہی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حاکم ہے، یہ قرآن نے کہا۔ اب یہ سنیوں کو کیا ہو گیا؟ یہ سنیوں کو کیا ہو گیا؟ یہ آیت ایک پیش کرتے ہیں اور دوسری آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان قرآن مقدس کی ہر آیت پر ہے، ہمارا ایمان قرآن مقدس کی ہر آیت پر ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اس آیت کریمہ سے یہ مراد ہے کہ مجازی طور پر یا اللہ کی عطا سے بھی کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، اگر یہ مراد ہے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ یعنی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم کہا گیا، اور دوسری آیت کریمہ میں محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاکم کہا گیا۔ اور یہاں تک کہ یہ تیسرے پارے میں ہے، مولانا وہ کون سی آیت ہے یاد ہے جس میں وہ طلاق کا معاملہ بیان کیا گیا ہے، فریق من اہلہ و فریق من اہلہا، کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے نا، میاں بیوی آتی ہی یاد فریق من اہلہ و فریق من اہلہا، وہ جو طلاق کی صورت بیان کی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس ایک آیت کریمہ ہے کہ جو طلاق جب واقع ہوتی ہے یا میاں بیوی کے درمیان جب اختلاف پیدا ہو جائے
تو شریعت مطہرہ نے جو اصلاح کے طریقے بتائے، قرآن مقدس نے جو اصلاح کے طریقے بتائے، کس طرح جدائی اختیار کی جائے تاکہ دونوں میں صلح ہو جائے، تو پھر ایک مشورہ قرآن مقدس کے ذریعے بندے مومن کو یہ ملا کہ دو فریق حاکم بنے۔ کون فریق؟ ایک فریق مرد کی طرف سے اور ایک فریق عورت کی طرف سے یہ حاکم بنے، اور حاکم بن کے ان دونوں کے ذریعے ان معاملے کے تسویے کی کوشش کی جائے، یہ مطلب ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم کیوں مانتے ہیں؟ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم کہا گیا ہے تو اس کے محبوب کو بھی تو حاکم کہا گیا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کو دور کرنے کے لیے اگر دو گروہ جاتے ہیں تو اس کو بھی حاکم کہا گیا ہے۔ تو قرآن کی ہر آیت کے اوپر ایمان رکھنا یہ لازم ہے، کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو سب آیتوں کے اوپر ایمان کیسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حاکم ہے تو وہ حاکم حقیقی ہے اور اس کا محبوب یہ اللہ کی عطا سے حاکم ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی یہ اللہ کی عطا سے حاکم ہے۔ ارے حق تو یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک مرد ہوتا ہے نا تو اپنی بیوی پر حکومت نہیں کرتا، حکم دیتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے۔ کسی کے حکم کو مان لینا اسی کو تو حاکم کہتے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی، اور یہ تو بات ہوئی دلوں کی حکومت کی، اور یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ یہ تو بات ہوئی دلوں کی حکومت کی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے اوپر یہ کرم فرمائے کہ ہمیشہ ہمارے دل سرکار غوث پاک کی طرف مائل رہے، اور ان کی طرف اگر مائل رہے نا تو قسم خدا کی نہ دنیا میں کوئی نقصان ہے، نہ مرتے وقت کوئی نقصان ہے، نہ قبر میں نقصان ہے، نہ حشر میں نقصان ہے۔ کیوں کہ جس کا دل غوث اعظم کے قبضے میں ہو، یا غوث اعظم جس کے دل کو اپنی طرف پھیر لے، اپنی طرف کھینچ لے، تو اس دل کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور حکومت کا معاملہ آیا تو حکومت تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کہ یہ تو دلوں پر حکومت ہے۔ آدمی زندہ ہوتا ہے یہ تو زندوں پر حکومت ہے، سرکار غوث پاک کی حکومت تو وہ ہیں جو پانی پر بھی ہوا کرتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت یہ تو پانی پر بھی ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ دجلہ فرات کے حوالے سے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چند لوگ آئے اور فرمایا کہ حضور بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب خطرہ یہ ہے کہ سیلاب آئے گا، خطرہ یہ ہے کہ سیلاب آئے گا، آپ کرم فرما دیں، آپ کرم فرما دیں۔ بلکہ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غوث پاک تو غوث پاک ہے، غوث پاک اگر اپنے عصا کو حکم دینا تو عصا بھی حکومت کا کام کرتا ہے، کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لے گئے، اور ہمیشہ اس کا لیول جو رہتا تھا، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے نا اکائی ڈیم کا اخبار میں آتا رہتا، اتنا لیول آیا، اتنا پانی چھوڑا جائے گا، اس کے اوپر آیا تو یہ خطرے میں، یہ خطرے سے باہر، یہ تمام اصول ہوتے ہیں۔ تو اس جگہ پر کہ جہاں پر ہمیشہ دجلہ کا پانی رہتا ہے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عصائے مبارک کو رکھا، اور رکھنے کے بعد فرمایا یہاں پر ٹھہر جا۔ کیا فرمایا؟ یہاں پر ٹھہر جا۔ آپ نے اس جگہ پر اپنے عصا کو رکھا، اور تھوڑے وقت کے بعد دیکھا گیا کہ پانی کم ہوتا گیا اور اسی جگہ پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، اسی جگہ پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کا معاملہ ہے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و اصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ یہ واقعہ جو ہے نا کسی معتبر کتاب میں نہیں ملتا، لیکن امام اہل سنت نے تائید فرمائی، اس لیے عرض کرتا ہوں امام اہل سنت نے، کیونکہ ہمارے لیے امام اہل سنت یہ حجت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ بارات کا معاملہ ہے نا، میں نے کبھی بیان نہیں کیا، کئی لوگوں نے کئی بار سوال بھی کیا لیکن مجھے معلومات نہیں تھی، میں نے کہا واقعہ کیا ہے، سنا ہوں اور سنتے آئے ہیں، سنتے آئے، لیکن میں نے معتبر کتاب میں نہیں پڑھا۔ لیکن آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو امام اہل سنت نے وہ کشتی والا واقعہ جو آپ سے سوال کیا گیا ہے ذکر فرمایا کہ بہت سے واعظین، وعظ کرنے والے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت جب پیش کرتے ہیں تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی دریا کے کنارے کھڑی تھی، دریا کے کنارے کھڑی تھی، بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گزر وہاں سے ہوا تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے یہ کہا، اس بوڑھی عورت نے یہ کہا، یہ عرض کیا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میرا بچہ شادی کرنے کے لیے گیا تھا اور کشتی بارات کے ساتھ تقریباً 12 سال ہو گئے یہاں پر ڈوب گئی ہے اور اس کے غم میں روتی ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا فرمائی تو وہ کشتی باراتیوں کے ساتھ نکل آئی، وہ کشتی باراتیوں کے ساتھ نکل آئی۔ تو امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ یہ واقعہ کیسا؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو کسی معتبر کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن یہ کہ علماء اس کو بیان کرتے آئے ہیں، واعظین اس کو بیان کرتے آئے ہیں، اور جب کبھی اولیاء کرام کے حوالے سے کسی واقعے کو بیان کیا جائے اور اس واقعے میں خلاف شرع اگر بات نہ ہو تو مان لینا چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ خلاف شرع اگر بات نہ ہو تو مان لینا چاہیے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر غوث اعظم کی دعا سے 12 سال کے بعد کشتی باراتیوں کے ساتھ نکل آئے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حکم شرع کے خلاف ہو، اس لیے ہم اسے مان لیتے ہیں، اسے ہم مان لیتے ہیں۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب یہاں پر آخر میں آپ سے چند باتیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامتیں بے شمار ہیں، آپ اگر سنتے رہیں تو اور بھی کئی دن تک سن سکتے ہیں۔ کیوں عمران؟ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و اصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت میں ایک بات تو یہ کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرنے میں آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا کہ آپ نے خود تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا، اور آپ بارہا سنتے بھی رہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یعنی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کے نقش قدم پر ہوں تو امام الانبیاء کے نقش قدم پر ہوں، امام الانبیاء کے نقش قدم پر ہوں۔ حضور محدث کبیر اس شعر کو ارشاد نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس طرح انبیاء کرام کی جماعت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، یعنی کیا فضیلت حاصل ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں نا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور جتنے بھی انبیاء کرام کو جتنے بھی معجزات دیے گئے
وہ تمام معجزات بلکہ اس سے زیادہ معجزے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس سے زیادہ معجزے عطا فرمائے. تو محدث کبیر فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سرکار غوث اعظم امام الانبیاء کے نقش قدم کے اوپر ہیں تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اولیاء کرام میں جتنی بھی فضیلت ہیں اور جتنی بھی کرامتیں ہیں وہ تنے تنہا آپ کو غوث اعظم میں نظر آئے گی، بلکہ اس سے زیادہ آپ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر آئے گی. اور سرکار غوث اعظم کی کرامتوں کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ میں نے پڑھا تھا یا سنا تھا حضرت مجدد الفسانی کی تحریر میں کہ یہاں تک فرمایا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرامتوں کا ظہور اور صدور اس طور پر ہوتا تھا جیسے کہ کسی نے موتیوں کی مالا پہنی ہو، دانے ہوتے ہیں نا گلے میں، تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو جتنی تیزی کے ساتھ زمین کے اوپر وہ دانے آتے ہیں نا، پوری زندگی سرکار غوث اعظم سے اسی طرح کرامتوں کا صدور ہوتا رہا. اتنی زیادہ کرامتیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اتنی زیادہ کرامتیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ شعر جو ہے نا وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کا خلاصہ کہیں یا یہ کہیں کہ آنے والے وقت کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک درس کہ شریعت مطہرہ کی اہمیت، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پابندی اور سچی غلامی رسول. اس شعر کے اندر آپ نے وہ کچھ بیان فرما دیا کہ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارے. اور آپ تو شریعت مطہرہ کی اتنی زیادہ پابندی کرنے والے کہ آپ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ روزانہ رات میں آپ ایک مرتبہ قرآن مقدس کو ختم فرماتے تھے. روزانہ ایک مرتبہ قرآن مقدس کو ختم فرماتے. 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا اور وضو کی پابندی کا یہ حال. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وضو کی پابندی کا یہ حال کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. اور صرف باوضو نہیں بلکہ جب بھی آپ کا وضو ناقص ہو جائے جاتا رہے تو معاملہ یہ ہوتا کہ محفل سے اٹھ کر سب سے پہلے وضو بھی فرماتے اور